السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یوں بھی ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے میرے بندو میری نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم خود اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے، اور نعمت کا چرچا کرنے کا حکم بھی خود قرآن میں اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب جب ہم نعمتوں کو گنتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، تو جسم کا رواں رواں اللہ کی نعمت ہیں۔ ہاتھ، کان، زبان، ذہن، عقل، علم، حلم، انسان اپنے وجود پر غور کرے تو انسان کی ایک ایک سانس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، مگر دوستان محترم، جہاں ہمارے جسم میں انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جہاں ہمارے وجود سے باہر انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، زمین، آسمان، رات، دن، یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ہمارے وجود میں نعمتوں کے بارے میں ہم غور کریں، یا ہم اپنے وجود کے باہر جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں غور کریں۔ دونوں قسم کی نعمتوں کے بارے میں
جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی اتنی عظیم ہے کہ دنیا کے خزانوں سے خزانے اس پر لٹا دے تو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت جیسی نعمت ہمیں نہیں مل سکتی ہیں۔ دنیا کی یہ ساری نعمتیں جن کا رات دن ہم احساس کرتے جا رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محبوب مکرم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی بہت بڑی بلکہ سب سے عظیم نعمت ہیں۔ بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بخاری شریف میں فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی آیت الذین بدلوا نعمت اللہ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ اس آیت میں اللہ نے نعمت اللہ کسے قرار دیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت اللہ تعالی۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالی کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اور بچوں کو بھی مکتب میں پڑھایا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی اچھی چیز ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرو کہ رب تو نے ہمیں نعمت دی ہے۔ کوئی بیماری سے شفا پاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، کوئی غربت سے امیری کی طرف آتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، کوئی بے گھر سے گھر والا ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ہے؟ لوگ کفر میں تھے، شرک میں تھے، اندھیریوں میں تھے، مگر یہ محبوب آئے، لوگوں کو ایمان مل گیا، خدا کا عرفان مل گیا، رب کی پہچان اور معرفت مل گئی، تو باقی تمام نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہو۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، ہمارے نبی بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت پر بھی اے ایمان والو تم خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ دوستان محترم، جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں اور حضور علیہ السلام جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں واضح فرق ہے۔ 4 فرق میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے وجود کے اندر یا ہمارے وجود کے باہر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ایک طرف، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق حضور علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے وہ ایک طرف۔ کیا فرق ہے ان نعمتوں میں؟ پہلا فرق یہ ہے کہ ساری نعمتیں فانی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نعمت ہے مگر یہ فانی ہیں، مال و دولت بھی نعمت ہے مگر یہ فانی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں جواب دے دیتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مگر حضور اللہ کی وہ نعمت ہیں جو دین میں بھی باقی رہے گی، دنیا میں بھی باقی رہے گی، یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک تو ساری نعمتوں کے مقابلے میں حضور کی نعمت، یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ دین و دنیا کی تمام نعمتیں ملی ہی ان کے صدقے ہیں، کیونکہ حضور نے خود فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اور اگر تمام حدیثوں کو ساتھ ملا کر مفہوم بیان کروں تو مفہوم یوں بنتا ہے، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں جنت و نار کو پیدا نہ کرتا، شمس و قمر کو پیدا نہ کرتا، نہ کسی جن کو پیدا کرتا، نہ کسی فرشتے کو پیدا کرتا، نہ کسی انسان کو پیدا کرتا۔ محبوب ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان چیزوں کو پیدا کر کے ان ساری کائنات کو محبوب تیری عظمت و شان اور مرتبہ دکھاؤں کہ میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ فرماتا میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا محبوب وہ تمہیں پیدا کر کے پھر تمہارے نور کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ تو باقی تمام نعمتوں میں اور حضور کے نعمت ہونے میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ باقی نعمتیں بھی ہمیں ملی ہیں تو اسی نعمت عظمیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ تیسرا فرق وہ بھی بڑا پیارا ہے، ساری نعمتیں صحیح استعمال ہوں تو رحمت اور غلط استعمال ہو تو زحمت۔ مال و دولت اور جسم کے اعضاء ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہیں اور باعث عذاب بھی ہیں، لیکن آنکھ، کان، ہاتھ یہ نعمتیں جو باعث ثواب بھی ہو سکتی ہیں اور عذاب کا بھی باعث ہو سکتی ہیں، ان ساری نعمتوں کو بھی باعث ثواب کنہوں نے بنایا؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کنہوں نے بتایا؟ گویا ہمارے وجود میں اور ہمارے وجود سے باہر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بھی نعمت عظمیٰ حضور ہی نے بتایا ہے۔ اور چوتھا فرق، یہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں قیامت کے دن یہ خود ہمارے عیبوں کو کھولیں گی۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، کتنوں کو زبانی یاد ہوگی، الَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور دوسرے مقامات پر بھی یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن انسان کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، انسان کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، قیامت کے دن انسان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ ساری بھی نعمتیں ہی ہیں، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نعمتیں ہمارے عیبوں کو کھولے گی، مگر وہ نعمت عظمیٰ حضور ہیں۔ جب ہمارے وجود میں موجود نعمتیں عیبوں کو کھولے گی تو نعمت عظمیٰ حضور ہمارے عیبوں کو چھپا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب باقی تمام نعمتیں جو ختم ہو جانے والی ہیں، باقی تمام نعمتیں جو حضور کے صدقے میں ملی ہیں، باقی تمام نعمتیں جن کو صحیح استعمال کا طریقہ حضور نے بتایا ہے، اور باقی تمام نعمتیں قیامت کے دن خلاف گواہی دینے لگے گی، لیکن ان سارے مواقع پر ایک نعمت ایسی ہیں جو ختم بھی نہیں ہوگی، جس کے صدقے باقی نعمتیں ملی گئیں، اور جس نعمت نے باقی نعمتوں کے صحیح استعمال کا طریقہ سکھایا، اور جب باقی نعمتیں خلاف گواہی دے گی تب یہ نعمت ہمارے حق میں گواہی دے کر عیبوں کی پردہ پوشی کرے گی۔ تو جب باقی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہو، اور ضرور کرنا چاہیے، تو پھر وہ نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت جس دن ملی اس دن بھی ہمیں خدا کا ضرور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھو یہاں پر یہ شکر ادا کیسے ہوگا؟
حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ، کہ محبوب کی پیدائش کی گھڑی شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، یہ امت کے لیے فعل مستحب ہے، بہتر کام کرنا چاہیے کہ حضور جیسی نعمت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ شکر ادا کیسے کریں گے؟ امام عسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، فرماتے اللہ کا شکر عبادت کے چند طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟ کالسجود، سجدہ کر کے خدا کا شکر ادا کرو، والصیامی، روزہ رکھ کر کے خدا کا شکر ادا کرو، والصدقتی، صدقہ دے کر خدا کا شکر ادا کرو، والتلاوتی، تلاوت کر کے خدا کا شکر ادا کرو۔ فرماتے وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فرماتے تمام نعمتوں پر تلاوت کر کے شکر ادا کرو، صدقہ دے کر شکر ادا کرو، روزہ رکھ کر کے شکر ادا کرو، سجدہ کر کے شکر ادا کرو۔ فرماتے ہیں جب تمام نعمتوں پر شکریہ اس طریقے سے تم ادا کرو تو پھر جس دن سب سے بڑی نعمت ملی ہے اس دن بھی اس قسم کی عبادتیں کر کے خدا کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کیا کرتے ہیں؟ دیکھو نظر و نیاز یہ صدقہ ہی تو ہیں، صدقات نافلہ ہی تو ہیں، یہ محفلیں لگا کر یاسین شریف کا ختم، قرآن مجید کا ختم، درود پاک کی محفل، اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو کئی رکعتیں نفل پڑھ کر کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسے کوئی بدعت نہ سمجھے نہ کہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر اہل سنت خدا کا شکر ادا کر رہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا صحابہ کرام بھی خوشیوں کا اظہار کرتے تھے حضور علیہ السلام کی آمد پر، تو اس کے کئی جوابات تو میں پہلے دے چکا ہوں۔ آج پھر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو مسلم شریف میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل سے گزرے جہاں صحابہ کرام مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو تم، یہ جلسہ کیوں منعقد کیا ہے؟ ما اجلسکم، جلسہ کیوں منعقد کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بک علینا، حضور ہم یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور اللہ نے ہمیں آپ جیسی نعمت دے کر ہم پر احسان کیا۔ تو محبوب آپ کی آمد پر ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ یہاں بیٹھ کر تم میری آمد پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہو، اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ما اجلسنا غیرہ، حضور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں خدا کی قسم۔ جب صحابہ کرام نے قسم اٹھا لی تو سرکار نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میرے صحابہ میں نے تمہیں کسی ڈاؤٹ اور تمہاری نیت پر شک کی وجہ سے قسم نہیں لی ہیں۔ محبوب پھر قسم کیوں لی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا معاملہ یہ ہے کہ تم زمین پر بیٹھ کر میری آمد پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، لیکنہ اتانی جبرائیل، لیکن میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے مجھے بتایا ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، محبوب ذرا اپنے صحابہ کی مجلس میں جا کر ان سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کیا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں پر خدا فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ ہے میرے بندے، جو میں نے ان کو محبوب دیا تو یہ میرا احسان بھولے نہیں بلکہ میرا احسان مان رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب محبوب علیہ السلام نے یہ کہا تو تمام صحابہ کرام نے مل کر وہی جواب دیا جو کسی شاعر نے شعر کی زبان میں یوں کہا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور آپ مل گئے ہیں تو آپ کی آمد پر ہم تو خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کل صحابہ مل کر بیٹھ کر من اللہ بکا علینا، حضور اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا، نحمدہ، ہم اس پر خدا کا شکر ادا کرتے۔ آج جس محفل میں چلے جاؤ عاشق رسول کی اور پوچھے کہ یہ میلاد کا مجمع لگا کر کیا کرتے ہو، تو ہر کوئی یہی کہے گا ہم درود پڑھ کر کے آقا کی آمد پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر کے آقا کی آمد پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو وہی کام تو صحابہ کرام نے بھی کیا، اور وہ کام رب کو اتنا پسند آیا کہ رب ایسے لوگوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے شکر ادا کرنے کا کام کیا ہے۔ تو الحمدللہ چاروں طرف اہل سنت و جماعت اللہ کی اس عظیم نعمت کی آمد پر شکریہ ادا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔